إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان عبدالباسط۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ میں اپنے شیخ محترم کا پہلے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو علاج کے متعلق مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز علاج کے تعلق سے مزید باتیں ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس شخص پر جنات کا اثر ہوا ہے یا جادو کا اثر ہوا ہے تو کیا اس کو غسل بھی دلانا پڑتا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ پچھلے حلقے میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جس پہ جنات اور جادو کا اثر ہے اس کے علاج کے مرحلے کیا ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے بات بتائی تھی کہ وہ جو منتخب آیتیں ہیں، سلیکٹڈ آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر دم کیا جائے، کثرت سے بار بار کیا جائے، جی، یا پیشنٹ اور مریض خود انٹرنیٹ وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کر لے وہ آیتیں، وہ سنتا رہے۔ ایک مرحلہ یہ بتایا گیا، اور علاج کا دوسرا مرحلہ یہ بتایا گیا کہ رقیے کی آیتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ رقیے کی ان آیتوں کو پڑھ کر زیتون کے تیل پر دم کیا جائے، اور وہ زیتون کا تیل جو مریض و پیشنٹ ہے وہ 1-2 اسپون دودھ میں ڈال کر ہر صبح اور ہر شام پیتا رہے۔ یہ 2 مرحلے تو ہم نے بتائے تھے۔ تیسرا کام جو مریض کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ بھی جنات اور جادو کا اثر ہے، یہ جو بیری کے درخت ہوتے ہیں، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، ان پتوں پر بھی رقیہ کیا جائے۔ ان پتوں کی پہچان، وہ جو میت کو غسل دیتے ہوئے میت کے غسل کے پانی میں جو پتے ڈالے جاتے ہیں، اور عموماً یہ درخت قبرستانوں میں ہوتے ہیں۔ ویسے یہ بہت عام ہے شیخ، اس کا پھل بیر جو ہے تقریباً ہمارے ناظرین جانتے ہیں الحمدللہ بیری کا۔ تو یہ جو بیر کے پتے ہیں ان پتوں پر دم کیا جائے، اور وہ دم کیے ہوئے پتے آپ اپنے فریج میں کہیں بھی رکھ لیں، تھوڑے تھوڑے کر کے روزینہ پانی میں ڈالے جائے، پانی گرم کیا جائے اور مریض اس پانی کا غسل کرے، اور یہ کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن کرے۔ اور 7 دن میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو ذرا وقفہ دے کر پھر 7 دن، وقفہ دے کر پھر 7 دن۔ تو بیر کے پتوں کا جو غسل ہے اس سے بہت افاقہ ملتا ہے۔ لوگ تجربہ کر کے دیکھیں، ان پتوں پہ پہلے پڑا جائے، دم کیا جائے۔ دم کے لیے یہی ساری دعائیں جو بتا چکی ہیں۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ الگ الگ دم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی، جب آپ مریض کے لیے پڑھ رہے ہیں، پیشنٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسی وقت پانی پہ بھی دم کر دیجئے، اسی وقت زیتون کے تیل پہ بھی دم کر دیجئے، اسی وقت بیری کے پتے اسی وقت بیر کے پتوں پہ بھی دم کر دیجئے۔ الگ الگ پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ بیر کے پتوں کا غسل کرے گا مریض، واللہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ تھا ہلکا ہو گیا، بدن سارا ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ صاف طور پہ وہ مریض محسوس کر سکتا ہے جو جادو یا جنات کے زیر اثر رہ کر ایک بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد اس کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا افاقہ محسوس کرتا ہے، ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جیسے کہ کوئی بہت بڑا بوجھ جو اتر گیا ہو۔ تو یہ غسل کروانے کا مرحلہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ پتے سوکھ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو ان پتوں کو کہاں رکھنا پڑے گا؟ فریج کے ان اندر۔ پتوں کو فریج کے اندر رکھنا پڑے گا، وہ تازے رہیں گے۔ اور روزینہ تھوڑے تھوڑے پتے استعمال کریں، کہ زیادہ پتے بھی نہیں، اگر 7 پتے بھی روزینہ آپ استعمال کرتے ہیں تو کافی ہے، بہت زیادہ مقدار میں بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو 7 پتے یا تعداد کے بغیر تھوڑے سے پتے لیں، پانی میں ڈالیں، گرم کر کے نہائیں۔ شیخ، ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے، بعض جگہ ملتا ہے کہ رقیہ نہ کرانے کی بات کہی گئی ہے، جھاڑ پھونک نہ کرانے کی بات کہی گئی ہے، اور ابھی ہم نے جیسا کہ سنا پچھلے حلقے میں بھی اور اس میں بھی کہ جھاڑ پھونک کرنے والی بات ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا چاہیے، رقیہ شرعیہ ہے، تو دونوں میں کیسے تطبیق دیں گے، کیسے یہ اس الجھن کو دور کریں گے؟
ہاں وہ حدیث بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان خوش نصیب افراد کا تذکرہ فرمایا، وہ 70,000 افراد، وہ بے شمار افراد جو بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کل حشر کی عدالت قائم ہوگی سبحان اللہ، تو نہ ان سے کوئی سوال ہوگا، نہ ان سے کوئی پوچھ ہوگی، ڈائریکٹ جنتی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہم آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اشتیاق بڑھا کہ یہ کون لوگ ہیں، جانے ہم، پہچانے انہیں۔ تو صحابہ نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوئے ہوں مسلم گھرانوں میں اور بھولے سے کبھی شرک نہ ہوا ہو۔ بعضوں نے کہا لعلہم الذین صاحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شاید یہ ہم صحابہ کو ملنے والا یہ اعزاز۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی حجرے سے نکل آئے اور فرمایا کہ دیکھو اگر ان لوگوں کی پہچان جاننا چاہتے ہو جو بنا حساب اور بنا عذاب کی جنت میں جانے والے ہیں، تو ان کی پہچان یہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، دوسروں سے دم کرنے کی ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں، ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، بدفعلی نہیں لیتے ہیں، ولا یکتبون، اور داغنے کا علاج نہیں کرتے۔ زمانے قدیم کا طریقہ علاج تھا، کوئی زخم سوکھ نہیں رہا ہے، لوہا گرم کرو، داغتے تھے جی، اس میں شفا تھی، مگر پیارے نبی نے منع کیا اس علاج سے، تکلیف دہ تھی۔ بہت تکلیف دہ علاج ہے اس لیے منع کیا ہے۔ اور چوتھی چیز وعلی ربہم یتوکلون، وہ ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب سوال یہ ہے، پیارے نبی یہاں کہہ رہے ہیں لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، اور ابھی ہم دم کرنے کی گفتگو کر رہے ہیں، دم کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں لا یسترقون کا یہ مطلب نہیں کہ دم کروانا دوسروں سے ناجائز ہے، یہ مطلب نہیں، یہ توکل کا بہت ہی اعلیٰ مقام بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص ایمان و یقین کے اس اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں سوائے اللہ کے کسی کے آگے وہ عاجز ہونا نہیں چاہتا، سوائے اللہ کے وہ کسی سے مدد نہیں چاہتا ہے، توکل کا بہت ہی اعلیٰ مقام، اور وہ جائز مدد بھی لینا نہیں چاہتا ہے جی، زندگی میں۔ جائز مدد بھی نہیں، جائز مدد ہوتی ہے بالکل، جو ہم لے سکتے ہیں، مگر وہ جائز مدد بھی نہیں لینا چاہتا، اللہ سے اس کا تعلق اتنا مضبوط، وہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بہت ہی اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے دم کرانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہی علاج ہے ان کا، بے شک، اتنا ایمان رکھتے ہیں، جائز ضرورت بھی وہ مخلوق سے نہیں لینا چاہ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہی سب سے بڑا علاج ہے، سب سے بڑا حل ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ رہی بات جواز کی، تو جہاں تک جواز کی بات ہے تو الحمدللہ دوسروں سے دم کروانا بالکل جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر گھر کے افراد میں سے کوئی بیمار ہو جاتے، آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معوذتین پڑھ کے بار بار دم کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب آپ بیمار ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، میں پڑھ کر دم کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پتہ چلا دم کرنا درست ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ایک حلقے میں ذکر کیا تھا، جب ایک بچی کو آپ نے دیکھا جس پر جنات کی نظر لگی تھی آپ کے بقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس بچی کو رقیہ کرواؤ اس لیے کہ جنات کی نظر لگی ہے۔ تو رقیہ کروا سکتے ہیں، وہ توکل کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اونچا مقام ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دوسروں سے دم نہیں کرتے، وہ جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اور حدیث بھی میں آپ کو بتا چکا کہ پیارے نبی نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم تکن شرک، جب تک رقیہ شرک تک نہ پہنچے، رقیہ کرنے میں، رقیہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا ایک پہلو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ جو دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے۔ ایک شخص اپنے آپ کو خود کو دم کر لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، دوسروں کا محتاج ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا پھر آپ نے مجھ سے درخواست تو نہیں کی، آپ کی درخواست کیے بغیر میں آگے بڑھ کر آپ کو دم کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ بیمار ہیں، سحر زدہ ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے، آپ نے درخواست نہیں کی، میں خود آگے بڑھ کے پڑھ رہا ہوں، رقیہ کر رہا ہوں، تو بھی لا یسترقون کے دائرے سے انسان نہیں نکلتا۔ تو لہٰذا رقیہ جائز ہے،
رقیہ ہونا چاہیے، خصوصاً موجودہ دور میں جہاں رقیے کے راستے سے لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، جہاں رقیے کے راستے سے لوگ نعوذ باللہ غیر شرعی علاجوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس رقیے کو رواج دینا۔ بے شک، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، گفتگو باقی ہے، بہت ساری باتیں آنی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم حلقے کے بعد آپ کے سامنے پھر شیخ محترم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ منتظر رہیے، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم شرعی رقیہ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہم شیخ محترم سے ایک اور اہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ، اب جھاڑ پھونک کی بات ہو رہی ہے، شرعی جھاڑ پھونک کی، تو کیا ایک عورت بھی جھاڑ پھونک کر سکتی ہے، شرعی جھاڑ پھونک؟ کیا خواتین دم کر سکتی ہیں، خواتین رقیہ کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، خواتین بھی بالکل کر سکتی ہیں۔ خصوصاً ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو اگر رقیہ کرنا ہو، افضل یہ ہے، بہتر ہے کہ رقیہ کرنے والی خود خواتین رہیں، مگر چونکہ عموماً ہماری خواتین ذرا دل کی کمزور ہوتی ہیں، تو جنات اور جادو کی بات آتی ہے تو وہ سہم جاتی ہیں، ذرا ڈر جاتی ہیں، اس لیے وہ ہمت نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جہاں تک نظر کی بات ہے، اپنے بچوں پر کو دم کرنے کے سلسلے میں خواتین الحمدللہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتی ہیں، اپنے بچوں کو رقیہ کرنے کا۔ تو جس طرح وہ اپنے معصوم اور ننھے بچوں کو نظر لگنے کی صورت میں رقیہ کرتی ہیں، ویسے ہی ان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ کسی خاتون پہ جادو ہوا ہے جی تو خاتون کو رقیہ کرے، کسی خاتون پہ جن کا اثر ہوا ہے تو خاتون کو رقیہ کرے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ البتہ خاتون مرد کو رقیہ کرے، جی یہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ جی ہاں بالکل، خصوصاً اس وقت جب کہ سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں ایسے مرد موجود رہیں جو رقیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رقیہ میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چھونا پڑتا ہے، پکڑنا پڑتا ہے، خصوصاً جنات کا مسئلہ ہو تو یہ پکڑنا پڑتا ہے، چھونا پڑتا ہے وغیرہ۔ تو اس وجہ سے میرے خیال سے جہاں مرد کا مسئلہ ہو تو وہ مردوں کی حد تک ہونا چاہیے۔ حدیث بھی ہے کہ صحابیہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ اے شفا، حفصہ کو رقیہ نہیں سکھاؤ گی کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک رقیہ جھاڑ پھونک تھا جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، کچھ پھوڑے اور زخم نکلتے تو رقیہ پڑھا جاتا تھا تو شفا ملتی تھی۔ شفا بنت عبداللہ اس رقیے سے واقف تھیں۔ شفا بنت عبداللہ جو ہے اس رقیے سے، رقیے کے ان کلمات سے واقف تھیں وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا سے فرمایا کہ حفصہ کو بھی سکھا دی ہوتی تم، تو پتہ چلا کہ وہ کرتی تھیں اور آپ نے ترغیب دی کہ جو ہے حفصہ بھی سیکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ خواتین رقیہ کر سکتی ہیں۔ بے شک۔ ایک اور سوال شیخ، بعض لوگ علاج کے لیے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جیسے خاص طور پہ اس بیماری میں، جنات اور جادو کے بیماری میں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جو جنات اور جادو کے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر مرض کے دو علاج ہوتے ہیں۔ صحیح طریقے سے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں، غلط طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، شفا مل سکتی ہے آپ کو، لیکن شفا کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ طریقہ جو کہ غلط ہے وہ صحیح ہے، بالکل نہیں۔ جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں بات سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ شفا مل جائے، لیکن یاد رہے کہ یہ شفا، اس کی آپ نے بھاری قیمت چکائی ہے۔ اس شفا کے لیے آپ نے اپنی دنیا بھی گنوائی ہے اور اپنا دین بھی گنوایا ہے، اپنا عقیدہ بھی گنوایا ہے، کیونکہ شرک کے ذریعے سے شرکیہ علاج ہوا ہے۔ اس نے آپ کا علاج کیا جنات کی مدد سے، اس نے آپ کو تعویذیں دی ہیں، اس نے آپ کو پلیتے دیے ہیں کہ اپنے گھر میں جلاؤ، آپ نے تعویذیں لگا کر، آپ نے پلیتے جلا کر جنات کو خوش کیا ہے، شیاطین کو خوش کیا ہے، تب وہ پیچھے چھوڑ کے بھاگیں، شرکیہ علاج ہوا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، جو شخص کسی جادوگر، کسی کاہن یا کسی عامل کے پاس جائے اور اس سے کسی بھی مسئلے میں پوچھے، صرف پوچھے، سوال کرے،
پیارے نبی نے فرمایا اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی جی. اور آپ نے فرمایا اگر عامل کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، جادوگر کے پاس جائے اور جا کر اس کی پوچھی ہوئی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے اور مان لے تو اس شخص نے تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل اس سے تو اس نے کفر کر بیٹھا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گلی گلی سڑک سڑک یہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہیں ہمارا ایمان لوٹ رہے ہیں، کہیں عقیدہ لوٹ رہے ہیں، ہمارا دین لوٹ رہے ہیں، ہماری دنیا لوٹ رہے ہیں. شادی کے کچھ ہی دن گزرتے ہیں شیخ، بچے نہیں ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جا کے علاج کیا، کامیاب نہیں ہوئے. اب ایسے لوگوں کو ایسے سے دین کے جو سوداگر جو ہوتے ہیں ان کو آ کے مشورے دیتے ہیں کہ ارے میرے بھائی آپ فلاں فلاں جگہ گئے، کامیاب نہیں ہوئے، ایک بار ذرا فلاں بزرگ کے ہاں بھی چلے جاؤ، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ. کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں گئے اور وہاں ان کو اولاد مل گئی. اب وہ چونکہ اولاد کے تعلق سے اتنے زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں شیخ کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنا دین بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی خاص طور پہ دیکھیے مایوسی میں بلبلا اٹھتے ہیں بیچارے. جی سچ ہے، یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا امتحان ہے آپ کا. اور اس امتحان ہی سے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں. ایسے موقعوں پہ اگر ایمان اور عقیدے کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ کے قدم مندر کی طرف اٹھ گئے، درگاہ کی طرف اٹھ گئے، مزار کی طرف اٹھ گئے، یاد رکھیے کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اللہ آزماتا ہے. قرآن نے کہا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ایمان کا دعویٰ کرنے پر وہ بنا آزمائے ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، ہم ضرور آزمائیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ جب اللہ کی کتاب کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار مسنونہ کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس ان مسائل کا حل موجود ہے جی، جنات کا ہو، جادو کا ہو، نظر بد کا ہو، زندگی کی الجھنوں کا ہو، اتنا حل موجود ہے. ہم جائز علاج اور جائز حل رکھتے ہوئے محض ہماری جلد بازی کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. ہم بالکل جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، انتظار کریں، انتظار کریں، انتظار کریں. اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ آئے گی آپ کے صبر کا امتحان لینے کے بعد، وہ آئے گی آپ کے صبر کو انتظار کروانے کے بعد. قرآن مجید نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. خود پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا قانون یہ رہا کہ اللہ کی مدد اتنی دیر سے آتی کہ لوگ اہل ایمان پکار اٹھتے کہ اللہ کی مدد کب آئے. تو قرآن نے کہا انتظار کرو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تو لہذا صبر کے حوصلے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی ان الجھنوں کا مقابلہ کریں. ہرگز ہرگز ایسی مشکلات میں اپنے ایمان اور عقیدے کو گنوانے کی کوشش نہ کریں. شیخ تو کیا کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ صحیح علاج ہے اور یہ غلط علاج ہے، یہ شرعی علاج ہے، یہ غیر شرعی علاج ہے؟ کچھ علامتیں، کچھ پہچان. کہ آج معاشرے میں شرعی علاج اور غیر شرعی علاج دونوں کرنے والے موجود ہیں جی. صحیح طریقے سے علاج کرنے والے بھی موجود ہیں، غلط طریقے سے علاج کرنے والے بھی موجود ہیں. تو سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون اس میں صحیح علاج کرنے والا، کون اس میں غلط علاج کرنے والا. آپ سب سے پہلے انسان کے اخلاق، کردار اور اس کی زندگی کو جانیے. جس انسان کے پاس آپ علاج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، دیکھیے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ نمازوں کا پابند ہے کیا، تدین اور تقویٰ ہے کیا. سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے. آپ کو لگے کہ ہاں واقعی صحیح العقیدہ ہے، تدین ہے اس کے پاس، تقویٰ ہے اس کے پاس، نمازی ہے یہ شخص، تو الحمدللہ اس کے بعد قدم آگے بڑھائیے. اہل علم نے کچھ اور علامتیں ذکر کی ہے کہ غلط علاج کرنے والے کی کچھ علامتیں، کہ اگر کوئی شخص آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، یہ پوچھے تمہارا نام کیا اور تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کا علاج غلط علاج ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے علاج کرنے کے لیے، تاریخ پیدائش پوچھے،
اور ٹائمنگ پوچھے تم فلاں تاریخ کو کس وقت پیدا ہوئے، کہتے ہیں سمجھ جاؤ کہ غلط علاج ہے۔ بروپیہ ہے۔ ہاں جی بالکل نہیں، شرکیہ علاج ہے۔ جی جی باقاعدہ اہل علم کہتے ہیں یہ جو پوچھ کر علاج کیا جاتا ہے، ڈیٹ آف برتھ اور پیدائش کا وقت، ماں کا نام، یہ ساری چیزیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شرکیہ علاج ہو رہا ہے۔ اس میں جنات انات کا بڑا کھیل ہوتا ہے، جنات کی مدد ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ کچھ قرائن ہے۔ اسی طرح سے کوئی تعویذ دیتا ہے، اگر پلیتے دیتا ہے جلانے کے لیے، اگر، تو یہ ساری چیزیں قرینہ ہیں، علامت ہیں اس بات کچھ کی۔ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو غیر مفہوم ہوتی ہے شاید، جیسے ایسے جملے وہ پڑھتے ہیں جن کا کوئی معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جی ہاں، نئی لینگویج لگتی ہے، نئی زبان لگتی ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سب شرکیہ علاج ہے اور غلط طریقے سے علاج کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی موضوع پر اگلے حلقے میں بھی گفتگو جاری رہے گی اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرعی علاج کیا ہے، اور جو رقیہ شرعیہ ہے، شرعی جھاڑ پھونک ہے، وہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، اور جو اس وقت مارکیٹ میں کر رہے ہیں وہ کن غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس بارے میں گفتگو ہوگی اگلے حلقے میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ بھی بدعات خرافات میں مبتلا ہیں الہ العالمین تو انہیں کتاب و سنت کی طرف پلٹا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔